ہمارے یہاں یہ کچھ دن پہلے جو سانحہ جڑا والا ہوا ہے، اس ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ میں اور آپ تمام یہاں مسلمان بیٹھے ہیں اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے، ہمارے گرد و نواح میں اقلیتیں موجود ہیں، تو عام طور پہ وہ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر لوگ اور خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بطور ایک کمیونٹی کے آپ اس کا شکار نہیں ہوتے، آپ اہانت یا توہین نہیں کرتے، لیکن آپ میں سے کوئی ایک آدھ شر پسند ہے تو اس کو نہ صرف آپ خود اب سے الگ کریں بلکہ اس کو خود سے قانون کے حوالے کریں کہ یہ ہے وہ شخص، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو اہل پاکستان کو لڑانا چاہتا ہے اور فساد اور دھنگا کروانا چاہتا ہے اور ہمیں عدم تحفظ کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اقلیتوں کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ تم اسلامی ریاست میں رہتے ہو تو ہر صورت میں اسلام قبول کرو۔ ہاں، ان کو دعوت دی جائے گی، ان کے لیے ماحول بنایا جائے گا، لیکن جبراً ان کو مسلمان نہیں کیا جاتا۔ سو ہم آپ کو جبراً مسلمان نہیں کرتے، چونکہ آپ ذمہ ہیں۔ ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت و آبرو اور آپ کے مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پہ ہے۔ سو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم نبھائیں گے، لیکن آپ نے اس ریاست میں رہتے ہوئے جو مقدسات ہیں اس کے بارے میں آپ نے انتہائی محتاط رہنا ہے۔ یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جو ذمی ہیں ان کو قتل کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، من قتل معاہدن، جس شخص نے ذمی کو قتل کیا۔ ذمی کون ہے؟ جو اسلامی ریاست میں اقلیت میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں۔ فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، قتل کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا۔ حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، اتنی دور سے، لیکن یہ شخص چونکہ اس نے ایک ذمی کو قتل کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت بھی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ ان سے پوچھتا ہوں، اہل پاکستان سے، اپنے مسلمانوں سے، کہ اگر جڑا والا میں ایک یا دو لوگوں نے توہین کی اور وہ بھاگ گئے تو آپ کو آپ کے دین نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی توہین کرنے والا بھاگ جائے تو آپ اس کے اہل خانہ کو، اس کی کمیونٹی کے لوگوں کو، اس کی بستی کو جلا دو، اور اگر اس دنگے میں، اس فساد میں، اس حملے میں اگر وہاں خون ریزی ہوتی، وہاں قتل ہوتے، تو آپ تو گھر سے نکلے تھے قرآن کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، اور اگر یہ کام ہو جاتا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے بعض مواقعوں پر، اگر یہ ہو جاتا تو جن نبی کی ناموس کے لیے آپ نکلے تھے لا علمی کی بنیاد پر یا اپنے وہ جذبات جو شریعت کے تابع نہیں ہیں ان جذبات کی بنیاد پر، آپ تو جزا کے نہیں سزا کے حقدار بنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے نبی نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔